ڈاکٹر عطا رحمان جو سابق ایچ ای سی چیئرمین تھے وہ بہت زیادہ بات کرتے تھے کہ نالج بیسڈ اکانومی، سنگاپور کی مثال وہ کافی دیا کرتے تھے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، آبادی کم ہے لیکن نالج بیسڈ اکانومی ہے، اس لیے ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ 300 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. تو کیا پیسے زیادہ دینے سے ایچ ای سی کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آنے کا امکان زیادہ ہے یا نہیں؟ کاش کہ پیسہ لگانے سے بہتری آتی، کہ معیار ہمارا بلند ہوتا، کہ جو ہماری تعلیمی بنیادیں ہیں وہ پختہ ہوتی ہیں. لیکن دیکھا یہ ہے ہم نے کہ 2002 میں جب ایچ ای سی شروع کیا گیا تھا اور 2012 10 سال کے عرصے پر کوئی 14 گنا ایچ ای سی کا بجٹ بڑھا تھا. بہت سی نئی یونیورسٹیاں بنی، بہت سے کالجز کو یونیورسٹی کہا گیا، بنا دیا گیا، بہت سے پی ایچ ڈیز تیار ہوئے اور بے شمار پرچے لکھے گئے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے کوئی تعلیمی معیار بہتر نہیں ہوا. جو پی ایچ ڈیز ان یونیورسٹیوں سے نکلے وہ غیر معیاری ہیں، اور غیر معیاری ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے خطرے کا باعث ہیں، کیونکہ یہی لوگ پھر آگے جا کے اساتذہ بنیں گے، پروفیسرز بنیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کوالٹی آف پی ایچ ڈی یا ریسرچ پیپر ہے اس پہ تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. میں صرف پیسوں کی بات کر رہا تھا کہ جو ڈیمانڈ ڈاکٹر صاحب کی تھی، ایچ ای سی کی تھی، اور حکومت اگر وہ اتنی پوری کر رہی ہے، آپ کے خیال میں پیسہ پمپ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ پیسے سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے، میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں 40 سال پہلے پڑھانا شروع کیا تھا، جب اس کا بجٹ آج کے مقابلے میں میرا خیال ہے کوئی 30 گنا کم ہوگا. لیکن اس وقت ہمارا معیار بہتر تھا. جو اساتذہ اس وقت تھے اور جو اسٹوڈنٹس کی کوالٹی تھی وہ اس وقت بہتر تھی. آج میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، بہت سے پی ایچ ڈیز نکل رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ اس میں پیسہ پمپ کیا گیا. بہت سارا سامان آیا ہے، اکوپمنٹ، سائنسی سامان، لیکن جو استعمال نہیں ہوتا. تو پھر سوال یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شعبے میں پیسہ لگانا کہاں تک سود مند ہے؟ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہی پیسہ کالجز پر لگائیں؟ کالجوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی بلڈنگیں خراب ہیں، ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، وہاں ٹیچروں کی تنخواہیں کم ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم غلط جگہ پر اپنا پیسہ. کوالٹی کے اوپر بات آتی ہے بہت زیادہ کہ آپ کے یہاں سے پی ایچ ڈی تو بہت سارے آ رہے ہیں لیکن ان کی شاید کوالٹی نہیں ہے. آپ کے ریسرچ پیپر بھی وقفے میں آپ بتا رہے تھے کہ 8000 کے قریب لکھے جا رہے ہیں ایک سال کے دوران، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھا نمبر ہے، لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے؟ تو ڈاکٹر عطا رحمان جو آپ کے پریڈیسیسر رہے ہیں، انہوں نے بات کرتے تھے نالج بیسڈ اکانومی کی. 2002 میں ایچ ای سی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بنا اور اب 13 سال ہونے کو آئے ہیں. تو اس کے فروٹس اگر وہی ویژن تھا اور اسی ویژن کے مطابق چلتے رہے تو اب تک تو آنے شروع ہو جانے چاہیے تھے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک شروع سے ڈاکٹر عطا کے ساتھ ان کا کوئی پیار بھی ہے، ان دونوں کا آپس میں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھی ہے، ضروری ہے، نہیں وی اپریشیٹ اٹ. وین آئی ٹک اوور ایز اے چیئرمین، تو آپ لوگوں کے پاس ہے، میں جو بھی کہوں. جی ہاں، تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے ڈاکٹر صاحب کو خود ریکویسٹ کی اور ہم نے ان سے بھی ایڈوائز دی، اور ان کی کرٹیسزم بہت، اب وی اپریشیٹ پازیٹیو کرٹیسزم کو، لیکن کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم تھوڑا سا وہ کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی خود کہا کہ پیسہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ پیسہ نکال کے کالجوں پہ دینا چاہیے. تو وہاں پہ بھی کوئی غلطی کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ جو ایچ ای سی میں کر چکے ہیں آپ؟ اگر پیسہ ہی دینا ہے، اگر پیسے سے کالجوں کو ٹھیک کرنا ہے تو لیٹس ہیو انادر ایگزامپل ایکسپیرینس. ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اس طرف. میں ان سے 110% ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کالجز کو بہت، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کتنے کالجز ہیں جہاں پہ ڈگری لیول کی ایجوکیشن ہوتی ہے 3400 پلس، اینڈ بالکل آئی ایگری کہ ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. یہ ہمارا کنسرن بھی ہے جس پہ ہم نے بہت، میں نے ابھی ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اس میں. کیونکہ وقت بچانے کے لیے جو میرا سوال تھا آپ سے کہ آپ کے جو ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں، دیکھیں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بات یہ آپ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے نا جی کہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. شوڈ آئی سے دے آر گڈ اور بیڈ؟ شوڈ دیر آر اینی انڈیکیٹر ان دی ورلڈ وائز جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ پیپر اچھے سے؟ میں جواب دینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جو لکھے جاتے ہیں مدد کرتے ہیں آپ جو لکھتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں ہم پیسے، ریسرچ کے لیے دیتے ہیں. دیکھیں دنیا میں انڈیکیٹرز ہیں کہ جی ریسرچ پبلش کہاں آپ کی ہو رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کی ریسرچ کو سائٹ کتنا کیا جا رہا ہے، سائٹیشن کتنی ہے آپ کے پیپرز کی، ٹھیک ہے نا. یونیورسٹیز کا کام بیسک ریسرچ کرنا ہے. یونیورسٹی کا کام ہم آپ کو ان کو پش بھی کریں کہ آپ کی ریسرچ تھوڑی سی ٹیلڈ اپلائیڈ سائڈ بھی ہونی چاہیے تاکہ سوسائٹی کو بھی کچھ دیں آپ.
ٹھیک ہے. دنیا کہتی ہے کہ یہ اچھے جرنلز ہیں, ان جرنل میں جو پبلش ہو رہے ہیں وہ پیپر اچھے ہیں, ریفری جرنل ہیں. تو ہمارے پاس تو یہ انڈیکیٹر ہے, اس کو اور کس طرح کو ویٹ کیا جائے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. ٹھیک ہے, ہماری یونیورسٹیز میں وہ آپ ابھی ایک سوال کیا تھا نا کہ دنیا میں کہاں ہم کھڑے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہمارے پاکستان کے ون آف دا بیسٹ مائنڈ جو پاکستان میں بنا ہے یونیورسٹیز میں, ڈاکٹر صاحب ان میں ایک ہے. لیکن کیا انہوں نے نوبل انعام لیا؟ دنیا میں تو سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ اچھا پروفیسر ہوا ہے جس نے نوبل انعام ون کیا. پاکستان میں تو عبدالسلام کے بعد کسی نے ون نہیں کیا. تو کیا ہم کہیں گے ہمارا سارا سسٹم خراب ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ دیکھا کہ عبدالسلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا, تو میرے خیال ہے دیٹ وڈ بی, اور ملالہ کے ساتھ تو دیٹ وڈ بی ڈس انسینٹیو کہ سب کہتے ہیں اللہ میاں مجھے نوبل پرائز نہ ملے. میں نے کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں کیا. جو یہاں پی ایچ ڈیز نکلتے ہیں, جس طرح کی تھیسیز پبلش ہوتے ہیں اور جس طرح کے پرچے شائع ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر تو بعض دفعہ عقل حیران رہتی ہے. مثال کے طور پر ایک تھیسس یہاں لکھا گیا جس کا لب لباب یہ ہے کہ مختلف رنگوں کو دیکھ کر آپ تمام بیماریاں دور کر سکتے ہیں, ان کا علاج نکال سکتے ہیں. اور یہ ایک فزکس کی تھیسس تھی کروموتھراپی کے نام سے. تو جب میں نے یہ تھیسس دیکھی, HEC کا کیا تعلق؟ ایچ ای سی ڈسٹنگوش پروفیسر نے اس کو گائیڈ کیا تھا, جو کو سپروائزر تھا وہ بھی ڈسٹنگوش پروفیسر تھا ایچ ای سی کا. اس کے پرچے, اس سے جو پرچے نکلے تھے وہ ایچ ای سی نے سپورٹ کیے تھے. اور جب میں نے یہ تھیسس دیکھا تو میں حیران رہ گیا. میں نے ایچ ای سی کے چیئرمین کو لکھا جو جاوید لغاری تھے اس وقت. میں نے کہا کہ خدا را ایسی خرافات چھپ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ فکر نہ کریں, کولمبس جب امریکہ کے تلاش میں نکلا تھا تو اس وقت اس کو کیا پتا تھا کہ دنیا گول ہے, تو چلیے یہ تحقیق ہونے دیں. میں نے کہا یہ تحقیق نہیں ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب میں نے ایک نوبل پرائز ونر کو لکھا, اسٹیون وائنبرگ, جس نے یہ جواب دیا کہ خدا را ایسے کام کو کوئی ڈگری نہیں ملنی چاہیے. نہیں, ایک منٹ نہیں, مکمل کرنے دیجیے. دوسرے نوبل پرائز ونر کو میں نے لکھا اور یہ تھیسس بھیجی اس کو, تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے خراب ہیں. اچھا, وہ تھیسس ریٹریکٹ ہوا یا نہیں کیا؟ نہیں ہوا. آخر ان لوگوں کے پاس کوئی کوالٹی کنٹرول ہے نہیں. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو 90% یہاں سے پی ایچ ڈیز نکلتے ہیں پاکستانی یونیورسٹیوں سے, اگر آپ ان کے سامنے ایک اے لیول کا پرابلم رکھ لیں وہ حل نہیں کر پائیں گے, اور یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے. اگلے جنریشن میں یہ پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز لگیں گے. کیونکہ مشرف زاہد صاحب آپ نے کچھ بات کر رہے تھے وقفے میں کہ ٹیئر 1 کے جرنل, میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ میرے خیال میں کہ جو جرنل جن کی رینکنگ بہت ہائی ہوتی ہے, کوئی پاکستان سے جو 8000 کے قریب پیپر لکھے گئے پچھلے سال, آپ کے خیال میں یا آپ کے پاس انفارمیشن اگر ہو تو شیئر کریں کہ کوئی اس رینکنگ والے جرنل میں کوئی پبلش ہوا, یا جس کو ہم واقعی کہیں کہ اس کو نہیں, یقیناً دیکھیے یقیناً ہوئے ہوں گے, لیکن اس کی تعداد کیا ہے اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے علم نہیں ہے. میں اپنے اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت تھوڑی تعداد جو ہے 59,000 میں ادھر ہوئی ہوگی. ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تلخ حقائق جو ہیں وہ بہت کڑوے محسوس ہوتے ہیں, اور کڑواہٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کڑواہٹ بالکل فوراً چہرے پہ نظر آ جاتی ہے. آپ کچھ کڑوا پئیں گے تو فوراً مطلب آپ شکل بنائیں گے, ریاکٹ کریں گے آپ, انوالنٹری ایک ریاکشن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی باتیں فیکچولی یا تو فیکٹ سے بہت قریب ہوں گی یا ایکچولی آن دا مارک ہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سنتے وقت بطور پاکستانی مجھے خود ادھر بیٹھے ہوئے اور میں کئی دفعہ بیان بھی کر چکا ڈاکٹر صاحب کو, مجھے ہوتا ہے یہ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں, مجھے ہوتا ہے کہ یہ ہم اتنے خراب تو نہیں. یہ ایک کیفیت ہے نا کہ آپ کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ اتنے زیادہ تو دانے ابھی تک نہیں ہوئے تھے کہ مطلب یہ کیا, یہ واقعی یہ ایکچولی یہ پکچر ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو یہ تنقید نہیں سمجھتے, یہ تو حقائق ہیں, اس کو ہمیں بڑا پازیٹیولی لینا چاہیے. جو بھی خود اعتمادی رکھتے ہیں جو لوگ, وہ اس طرح کی چیز کو سن کے ان کا ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم اب بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, اس کو بہتر کرنے میں یہ ایک دن میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ملبہ ہے کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ ایچ ای سی ایسے کرپشن کو فنڈ کر رہا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے لیکن نہیں سنیے ڈاکٹر صاحب, میں نے کیونکہ آپ کی بات سنی, میں اگر پیپرز چھپتے ہیں موقع دیں سب کو, اور اس کو اور ان کو ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں, اگر یہ فزکس کا بات آپ نے کی ہے تو فزکس کے سینئر پروفیسر میں سے آپ ہیں,
تو آپ نے غلط پروڈکٹ پروڈیوس کیا جو آج یہ کیا کہتے ہیں نہیں، uncut یہ produce تو کر رہا ہے. نہیں، ایسی- یہ ایسی کیا بات بات نہیں کر ہے؟ رہے. ایسی میں بات نے نہیں سارے کر رہے. پاکستان کے پروفیسر پروڈیوس کیے. یہ ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ کہ اگر ایک ایگزامپل لے کے آپ سارے پاکستان کے نہیں، ایک ایگزامپل نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں. ایک اور بڑا المیہ اور یہ آپ کو ایک اور تسلیم کرنا ایسا پڑے گا نہیں کہ جو پروڈکٹس ہیں، جو پی ایچ ڈی اور پیپرز ہیں، you are the person who are in the field. اس میں لیکن ایک المیہ، ہاں اس میں ایک المیہ جس کی ہمیں جو زیادہ کڑوا لگے گا، جتنی باتیں کی ان کو ملا کے اگر آپ 10 گنا بھی کر لیں تو اس سے زیادہ کڑوی بات میں کرنے لگا ہوں. ایک معاشرہ ہے، ایک معاشرے میں اس کا ایک طور طریقہ ہے، اس کا ایک کلچر ہے. وہاں پہ جب بھی پولیس والا روکتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں اس کو رشوت دینے کی، پولیس والا کوشش کرتا ہے رشوت لینے کی. یہ ایک ایگزامپل ہے. اس سے بڑھ کے اوپر تک ابھی میڈیا میں کیا ہوا پچھلے دنوں، ابھی سب نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ ہو یہ رہا تھا کہ جتنا آپ اس میں ڈگ کریں گے تو ادھر سے پھر جو بو آنی تھی وہ کپڑوں میں لگ جانی تھی، پھر مطلب اس لیے میڈیا نے اس کو چھوڑ دی. تو ایک معاشرے میں ہمارے ایک چیلنج ہے، یہ گلوبلی، اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ مختلف معاشرے سفر کر رہے ہیں. یا تو ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ معاشرے میں جو آلودگی ہے، جس میں سر فہرست میں ہوں، شاید آپ بھی شامل ہوں، شاید ڈاکٹر صاحب بھی، اگر ہم میں سے کوئی یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ ہم اس معاشرے سے بہتر ہیں تو وہ ماشاءاللہ وہ ان کو سلام. لیکن ہم اس معاشرے کیسے، تو ایچ ای سی جو ہے اس کی جو کمیاں ہیں، اس کی جو لمیٹیشنز ہیں، اور اس میں اگر کوئی کرپشن ہے وہ ریفلیکشن ہے اس معاشرے کی کرپشن کی. کوئکلی ایڈ کریں پھر ڈاکٹر صاحب کے بعد میں جانا ہے. آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کہوں گا. اگر آپ مجھے موقع نہیں دیں گے میں نہیں بولوں گا. آپ مجھے موقع نہیں دے رہے. آپ مجھے نہیں دے رہے. میں آپ کو پوری بات. اچھا دیکھیے، ایچ ای سی نے جو سامان منگوایا ہے، سائنسی آلات، وہ کس حد تک استعمال ہوا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس کے اوپر ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ میری بہت لڑائی ہوئی تھی. ایک ایکوپمنٹ پیلیٹرون کے نام سے منگوایا گیا تھا اور یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. میں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی اس لیے کہ یہ 20 کروڑ کے 40 کروڑ کی تو صرف مشین تھی اور ایسی 2 مشینیں منگوائی گئیں. آج 10 سال گزرے ہیں، مجھے بتائیے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ 0. اس کے کوئی پروگریس رپورٹس نہیں چھپتے، اس میں اس سے کوئی نئی چیز نہیں نکلی. اور صرف یہی مثال نہیں، میں آپ کو جگہ جگہ دکھا سکتا ہوں کہ ایکوپمنٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایک پی آئی اس کا نہیں، آپ مجھے مکمل کرنے دیجیے. ایسے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. آپ ان پیپرز کو دیکھیں جن کا انبار لگا ہوا ہے، 8000 آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خرافات ہیں. ایک فزکس کے، ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں جو ہر 3 ہفتے بعد ایک نیا پرچہ لکھتے ہیں. آپ ذرا کھول کے دیکھیں، معلوم ہوتا ہے، جس کو تھوڑی سی بھی میتھمیٹکس آتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ غلط بات ہے. اچھا صرف ایک چیز بتا دیں کہ کیونکہ آپ بھی ریسرچ پیپر لکھتے رہے ہیں، کہ کوالٹی ریسرچ پیپر لکھنے کے لیے آن ایوریج آئیڈیل کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ یہ تو اس شخص کے اوپر ہے. اس لیے میں نے کہا ایوریج اگر نکالی جائے. آئنسٹائن نے اپنی ساری زندگی میں بمشکل کوئی 50-60 پیپر لکھے ہوں گے. لوئی ڈی برولی، جس کے نام سے ڈی برولی ویو لینتھ ہے اور بہت سی، اس نے صرف ایک پیپر لکھا اور وہ اس کے تھیسس کا تھا. ڈاکٹر صاحب، میں اس حالات میں یہ سیکٹر بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا جنرلائز باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑا اسپیسیفک اٹھایا کہ 400 جو ملین روپیز کا اکوپمنٹ تھا، اس کا نام بھی بتا دیں. پیلیٹرون جو تھا، ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی میں ایک نیشنل سینٹر فار فزکس ہے، اس کے اندر وہ آیا، اس کے اوپر اسٹریٹجک بہت سارا کام بھی ہو رہا ہے، ضروری ہے کو پبلش بھی ہو جائے. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب پھر آپ سارے غلط ہیں، اگر آپ ٹھیک ہیں تو مجھے یہ بتائیں نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں سارے ٹھیک ہوتے ہیں؟ آپ فزکس کے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی بڑا مطلب جو ہے اچھی بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیلیٹرون آپ کہتے ہیں کہ صحیح فیصلہ تھا، 40 کروڑ روپے کا. ڈاکٹر صاحب 10 سال پہلے وہ صحیح تھا. نہیں میرے عرض سنیں نا، میں یہ کہتا ہوں 10 سال پہلے اس پہ اتنا ڈیبیٹ ہوا ہوا، آپ کہیں گے اتنی اس پہ رسپانس ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان کے، اتنے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں اس پہ. لیکن سر وہ ایڈمنسٹریٹو رسپانس نہیں نا. لیٹس ڈو دس. ایک دو فیصلے کر دیں، پیلیٹرون ہو کوئی اور ایشو ہو، ایک لسٹ ہونی چاہیے کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کی. دیکھیں ایک آدمی جو پچھلے 25-30 سال سے مسلسل ایک چیز کے بارے میں وارن کر رہا تھا اور پچھلے 8-10 سال سے ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت ساری ڈس ایگریمنٹس ہیں، سخت ڈس ایگریمنٹس، لیکن میں کہتا ہوں کچھ تو نظر نہیں. سولوشن یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی کو 2-3 ایشوز لے کے ان کو حل تو کرنا شروع کریں، تاکہ ان کو ہر چینل پہ موقع نہ ملے کہ وہی آپ نے خود کہا کہ ہر دفعہ وہی ایشو لے آتے ہیں، آپ وہ ایشو حل کر دیں. دیکھیں
ان کی جو باتیں ہیں یو اگری ود ہم کہ یونیورسٹیز کی رینکنگ کے اوپر کہ ایچ ای سی کو کرنی چاہیے. اور میں نے جو سوال کیا تھا لیپ ٹاپ کا پروجیکٹ اگر اچھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن بنیادی مقصد تو اعلیٰ تعلیم میں بہتری لانا ہے. تو کیا اس قسم کے چھوٹے پروجیکٹ شروع کر دینے سے کیا ان کی توجہ بٹ نہیں جاتی؟ آپ نے بہت سی مختلف باتیں کی. ایک تو رینکنگ کی, میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی کو یہ رینکنگ نہیں کرنی چاہیے, کسی کو یہ رینکنگ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. کرنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رینک کر نہیں سکتے. اب مثلا اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں کہ وہ خوبصورت ہے, اس کا کیا, یہ تو نقطہ نظر پر منحصر ہے. یہاں ایک چیز سامنے رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے قائد اعظم یونیورسٹی کو نمبر 1 بنا دیا گیا, یہ کہ بہت سے پرچے چھاپتے ہیں, لیکن جہاں ٹیچنگ اچھی ہوتی ہے اس کو درگزر کر دیا گیا. اب دیکھیں ایک بہت بڑی خرابی ہمارے سسٹم میں اور جس کو ایچ ای سی نے بڑھاوا دیا, یہ کہ ٹیچنگ کو, تدریس کو بالکل ایک طرف کر دیا گیا. میرے خیال میں یونیورسٹی کا بنیادی مقصد تدریس ہے, ٹیچنگ ہے, ریسرچ نہیں ہے, یا جو نام نہاد ریسرچ ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ٹیچنگ کو آپ یوں معلوم کر سکتے ہیں, اس کی کوالٹی کو آپ یوں معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی سی بھی ٹیکسٹ بک لیں, کوئی اچھی کتاب جو باہر چھپی ہوئی ہو کسی بھی مضمون کی, اگر ایک ٹیچر اس مضمون کا ماہر ہے یا اس کا استاد ہے, اس سے کہیں کہ جو اس چیپٹر کے آخر میں سوالات ہیں وہ حل کرے. اگر حل کر سکتا ہے تو وہ سبجیکٹ کو جانتا ہے, بصورت دیگر نہیں جانتا. اس طرح کا کرائیٹیرین اگر ہو تب آپ طے کر سکیں گے کہ یہ یونیورسٹی اس یونیورسٹی سے بہتر ہے یا نہیں ہے. اس کی تو کوشش بھی نہیں کی گئی ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب سے میں نے کچھ وقت پہلے ایک تجویز دی تھی جس سے انہوں نے اتفاق کیا اور جس کے اوپر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد ہو رہا ہے. وہ یہ کہ آپ ایک ٹیچر کو سامنے رکھیں اور اسے کہیں کہ لیکچر دو بھائی, اس سبجیکٹ کے اوپر دو, اس موضوع کے اوپر دو, اور پھر دیکھا جائے کہ کیا وہ اس سبجیکٹ کو جانتا ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ اس نے کتنے پرچے چھاپے. آج کل جو انشن چھپتا ہے اس کو زیرو اہمیت دینے کی ضرورت. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر مختار, صرف ایک سوال جانے سے پہلے, وہ یہ کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے جی آر ای کا, کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں اس کا ایک پیمانہ ہے, وہ شاید 70 to 75% کا ہے کہ بیفور یو گیٹ انرولڈ ان دا پی ایچ ڈی پروگرام. ہم نے اس کا کیا 40% کوئی اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے, کوئی ایسی بات ہے ایچ ای سی نے؟ ایسا نہیں ہے. پاسنگ مارکس 50% ہوتا ہے, 50% ہوتا ہے, لیکن پھر یہ ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب خود بھی رہے ہیں کہ ان کی پروفیسرز پہ ہے, اور ان کی جو گریجویٹ ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے, جو ان کی فیکلٹی بورڈ ہوتا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو ایڈمیشن دینا ہے. ایچ ای سی کبھی نہیں کہتی کہ اس کو ایڈمیشن دو, اس کو نہیں دو. وہ میرٹ پہ جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں لوگ, انہیں کو ڈپینڈنگ آن دی ان کی ریسرچ انٹرسٹ کیا ہے, ان کے پاس فیکلٹی کیپیسٹی کیا ہے. بالکل اس میں ڈاکٹر صاحب کی جو جیسے ہے نا, دیکھیں بز ورڈ کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں شروع ہوا تھا, لیکن اسٹوڈنٹس کو بہت مشکل لگا, لہٰذا کچھ وقت کے بعد اور تمام ڈپارٹمنٹس میں سے جی آر ای کی شرط نکال دی گئی. اب صرف فزکس ڈپارٹمنٹ میں ہے, اور ادھر بھی ہم ہاتھ بہت ہلکا رکھتے ہیں. تو مطلب بات وہی آ گئی کہ جب ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں تو پھر کیا آپ کا اسٹینڈرڈ ہوگا؟ دیکھیں یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھیں دوسرے ڈپارٹمنٹس میں, اور لیکن کام تو ایچ ای سی کا اس کو ریگولیٹ کرنا. ہاں, لیکن ایچ ای سی نے کوشش کی تھی, ایچ ای سی نے کوشش کی تھی, لیکن وہ کوشش ناکام رہی, اس لیے کہ ہمارا معیار اتنا ہے نہیں کہ ہم جی آر ای کروا سکیں. ٹائم از اوور. بہت شکریہ.